السلام علیکم، میرا نام ہے شاہ زیب نواز اور آج ایک اور سبق آموز واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے حسن ہلاک اور ایمان کامل۔ یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نوار کائنات شیش جہاد۔ یہ اس میں سے لیے گئے خوبصورت الفاظ آج کی اس ویڈیو میں عرض کروں گا، تو ضرور سنیے گا۔ حسن ہلاک اور ایمان کامل۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، گھر پہ نظر ڈالیے، محلوں کو دیکھیے، شہر کو دیکھیے، اپنے ملک ہو یا پوری دنیا میں ایک افراتفری کا عالم ہے، کھاؤ پھاڑوں کا ماحول، نفرتوں کا لاؤ گرم ہے، آدمی کا قاتل بنا ہوا ہے، حیوانیت رقص کر رہی ہے، انسانیت دم آخر کی ہچکیوں میں مبتلا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ مسلمہ امہ ہو کہ پوری دنیا امن و سکون کی تلاش میں کامیاب ہو سکے۔ کیا دنیا اسی طرح ختم ہو جائے گی؟ مایوسیاں جب گھر کر لیتی ہیں تو دماغی صلاحیتیں ختم ہو کر ایسے ہی دعوے سامنے آتے ہیں۔ کسی طرف سے آواز لگ رہی ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، دنیا میں خاک اڑے گی۔ بے شک مایوسیاں انسانی فکر و وسیع کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ جسے یوم قیامت کہا جاتا ہے، جس کا علم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے کہ وہ دن جزا اور سزا کے اعلان کا ہوگا۔ البتہ موجودہ حالات سے نا امید ہو کر ادھر ادھر دیکھنا تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ صلاحیتیں اور تدابیر عطا فرمائی ہیں کہ جنہیں بروکار لا کر آج بھی ہم ناگفتہ بے حالات کا مقابلہ کر کے امن و سکون کے سائے میں آ سکتے ہیں۔ بے شک آج مسلمان سنبھل جائے تو کل ہی حالات سنبھل جائیں گے، خود صحیح ہوں گے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، مگر کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ کہہ کر کچھ نہ بن سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہم پر رحم کرنا چھوڑ دیا، جو یہ حالت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ بقول علامہ اقبال، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ مگر حالت کیسے بدلے گی؟ صرف اپنے عمل و کردار کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع بنا لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق عمدہ ہیں۔ آج مسلمان اپنے ایمان یقین کو صحیح کر لیں تو کیسا خوف و خطرہ ہے۔ دشمنان اسلام کی لگائی ہوئی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو کر دنیا مسلمانوں کے لیے گلزار بن جائے گی۔ معلوم ہوا کہ ہلاک ایک ایسا عمل ہے جسے ایمان کی تکمیل سے منسلک کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ یقیناً اخلاق مسلمانوں کے پاس بھاری بھرکم عمل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو چیز قیامت میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہوگا۔ کیسا کرم ہے اللہ کا صرف ایک عمل پر ایسا کرم، قربان جائیے اس کی رحمت کے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح برف کو پانی پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خواب کر دیتا ہے۔ بے شک تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جو قوم اخلاقی پستی کا شکار ہوئی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آج ہم اخلاقی پستی کی آخری حدوں کو چھو کر رحمت باری کی بارش چاہ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق پر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکرم اخلاق کا معاملہ درجے اتم تک پہنچا دوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بنایا، ایسا گرویدہ کہ اس عظیم ہستی پر جان نثار کرنے والے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اگر کسی نے تلخ لہجہ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم انداز اختیار فرمایا۔ کاش یہ انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی اپنا لے تو کم از کم مسلمانوں میں آج جو نفرتوں اور فرقوں کے فتنے جنم لے رہے ہیں ختم ہو کر اخوت محبت کی ہوائیں لہرنے لگیں۔ آج ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے ادھر ادھر جا رہے ہیں، شاید ہوا کے رخ پر جا رہے ہیں۔ ہوا کے ساتھ ساتھ آندھی بھی تو ہے، ایک اور ہوا ہے۔ کاش ہم رخ پہچانے تو جو ہو ہوا قرآنی اور اسلامی ہوا ہو، جس میں آدمی کو سکون کا سانس لیتا ہو، اور رخ ادھر موڑ لیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو تم ادھر جدھر ہو رخ ہوا کا۔ اگر آج مسلمان اخلاق کی سمت رخ موڑ لیں تو چلیں گے جدھر ہم، ادھر ہی ہوگا رخ ہوا کا۔ آئیے معلم اخلاق کے فرمودات کو مشعل راہ بنا کر ہم دنیا کو حسن اخلاق کی دعوت دیں کہ پوری دنیا ظلم و استبداد، فرقہ واریت کی آگ میں داخل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اخلاق مسلمانوں کی صفت تھی جسے بروکار لا کر مسلمانوں نے دشمنان اسلام کے دل موہ لیے۔
وہ کہہ اٹھے کہ اسلام انسانیت والا مذہب ہے۔ کاش ملت اسلامیہ میں وہ اخلاق پیدا ہو جائے جس کی تعلیم و تربیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ معاملات کا حل جنگ نہیں، اخلاق ہے۔ پھر مسلمان تو آج بھی جس کرب و بلا سے گزر رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ وہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر اپنی خودی کو بلند سے بلند تر کر لیں، وگرنہ اخلاق کو کھویا تو ایمان بھی کھو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ اپنا کر ایمان کامل کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا کھویا ہوا وقار بحال فرما دے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ If you new in my channel, don't forget subscribe my channel۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح کے واقعے اور اسی طرح کے خوبصورت الفاظ آپ کے لیے میں لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد